جناب آپ کو سلام، میرا نام موہت ہے اور میں ایک آئی ٹی کمپنی میں ملازم ہوں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر قیامت کا دن مقرر ہے اور موت کے بعد تو ہر کسی کا خیال خدا کو رکھنا ہے اور ان کے تمام اچھے اور برے اعمال قیامت کے دن طے کیے جائیں گے، تو پھر کیوں کوئی شخص پیدائش سے ہی پاگل ہوتا ہے یا اپنی پوری زندگی اس بیماری میں مبتلا رہتا ہے؟ اور اس کے بعد میرا مطلب ہے بھائی نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ اگر اچھے اور برے اعمال کی بنیاد پر قیامت کے دن خدا آپ کو سزا دے گا یا انعام دے گا، تو پھر اس کی کیا توجہ ہے کہ کچھ لوگ پیدائشی معذور ہوتے ہیں، کچھ لوگوں میں پیدائشی نقص ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو دل کی بیماری ہوتی ہے، تو کیا خدا ناانصاف ہے؟ اب اس معلومات کی بنیاد پر ہندو علماء نے ایک نیا فلسفہ پیش کیا۔ اگر آپ غور کریں، اگر آپ ویدوں کا مطالعہ کریں تو وید پنرجنم کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ پنر کا مطلب ہے اگلا، جنم کا مطلب ہے پیدائش، یعنی اگلی پیدائش۔ یہاں تک کہ قرآن بھی اگلی پیدائش، اگلی زندگی کے بارے میں بات کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ خدا نے تمہیں زندگی دی، تم اس دنیا میں آئے، وہ تمہیں موت دے گا، پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو وید بھی یہی بات کہتے ہیں۔ لیکن ہندو علماء یہ سمجھ نہیں سکے کہ خدا کیسے ناانصاف ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ لوگوں کو پیدا کرتا ہے، کچھ لوگوں کو معذور، کچھ کو امیر، کچھ کو غریب بناتا ہے۔ تو انہوں نے پیدائش موت، پیدائش موت، پیدائش موت کی فلسفہ پیش کی جو ویدوں میں ذکر نہیں ہے۔ وہ معذور اس لیے پیدا ہوا کیونکہ پچھلی پیدائش میں اس نے گناہ کیا تھا۔ وہ غریب اس لیے پیدا ہوا کیونکہ پچھلی پیدائش میں اس نے گناہ کیا تھا۔ یہ ان کی سوچ ہے، نہ کہ مذہبی کتابوں کی۔ اسلام میں ہم اس دنیا میں ایک بار آتے ہیں اور ایک بار آنا کافی ہے، پھر ہمیں دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے اور پھر قیامت کا دن آتا ہے۔ اب ایک بنیادی سوال کی طرف آتے ہیں، اسلام اس کا کیا جواب دیتا ہے؟ کیوں کچھ لوگ صحت مند پیدا ہوتے ہیں، کچھ لوگ بیماری کے ساتھ، کچھ پیدائشی نقص کے ساتھ، کچھ امیر، کچھ غریب پیدا ہوتے ہیں؟ اگر ہم تجزیہ کریں تو قرآن کئی جگہوں پر کہتا ہے، جن میں سورہ انفال سورہ نمبر 8 اور سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت 155 شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اب اللہ تعالیٰ مختلف لوگوں کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے۔ اب امتحان کے لحاظ سے اگر پرچہ مشکل ہو تو جانچ میں نرمی ہوتی ہے، اگر پرچہ آسان ہو تو جانچ میں سختی ہوتی ہے تاکہ انصاف ہو سکے۔ تو خدائے بزرگ و برتر مختلف لوگوں کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے۔ عام طور پر ہر سال امتحان میں پرچہ بدلتا رہتا ہے۔ آپ کے پاس ہر بار وہی سوالات نہیں ہوتے۔ اگر سوالات وہی ہوں تو پھر امتحان کہاں ہوا؟ تو اب جس امتحان سے آپ گزرتے ہیں اس کے لحاظ سے، مثال کے طور پر اسلام کے ارکان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ جو بھی شخص مالدار ہے، جس کے پاس 85 گرام سونے سے زیادہ کی بچت ہے، اسے چاہیے کہ وہ اس زائد مال کا 2.5% صدقہ دے۔ اب ایک شخص مالدار ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ زکوٰۃ دے۔ ایک شخص جو غریب ہے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، تو زکوٰۃ کے معاملے میں وہ 100 میں سے 100 نمبر حاصل کرتا ہے۔ یہ امیر آدمی کے لیے ہے۔ امیر آدمی کہہ سکتا ہے، ٹھیک ہے میرے پاس 10 لاکھ درہم ہے، میں صرف 1 لاکھ درہم پہ زکوٰۃ دوں گا۔ شاید اسے 100 میں سے 10 نمبر ملے، شاید 50 نمبر ملے، شاید 0 نمبر ملے۔ غریب آدمی کے لیے ہم کہتے ہیں غریب آدمی، دراصل اسے زکوٰۃ میں 100 میں سے 100 مل رہے ہیں۔ اس کے لیے دولت کا کوئی امتحان نہیں ہے۔ امیر آدمی کے لیے دولت کا امتحان ہے۔ آپ سوچیں گے، او امیر آدمی بہت اچھا، خدا نے اسے برکت دی ہے۔ ایک امیر آدمی کے لیے جنت میں جانا غریب آدمی سے زیادہ مشکل ہے۔ یہی بات ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، کہا ہم سوچ سکتے ہیں کہ یہ ایک نعمت ہے، یہ ایک آزمائش بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح دوسری طرف وہ شخص غریب ہے، اس کے لیے پردہ کرنا، وہ ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں، اس کے لیے یا اس کے لیے پردہ کرنا مشکل ہے۔ ایک امیر آدمی جس کے پاس بڑا محل ہے، کئی گھر ہیں، خاتون کے لیے پردہ کرنا آسان ہے۔ تو یہاں امیر شخص کے لیے پردہ کرنا آسان ہے، غریب کے لیے مشکل ہے۔ تو حالات کے حساب سے کبھی یہ مشکل ہوتا ہے، کبھی آسان۔ ایسے والدین بھی ہوتے ہیں جو نیک ہو سکتے ہیں،
اب ان کے ہاں ایک بچہ ہے جسے پیدائشی دل کی بیماری ہے. شاید اللہ والدین کو زیادہ آزما رہا ہے. اب والدین کہہ سکتے ہیں او میں تو دن میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں, میرے بیٹے کو دل کی بیماری کیوں ہے؟ اللہ ان کو آزما رہا ہے. اگر واقعی والدین اچھے ہیں تو وہ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ کم از کم اللہ نے مجھے بیٹا تو دیا. تو کیا ہوا اگر اسے پیدائشی بیماری ہے؟ اب جتنا مشکل امتحان ہوگا اتنا ہی زیادہ اجر ملے گا. بیچلر آف آرٹس پاس کرنا بہت آسان ہے. آرٹس میں گریجویشن بہت آسان. MBBS پاس کرنا مشکل ہے. لیکن جیسے ہی آپ MBBS پاس کرتے ہیں آپ کو ڈاکٹر کی ڈگری مل جاتی ہے. ڈاکٹر DR. جتنا مشکل امتحان شاید اللہ تعالیٰ والدین کو جنت الفردوس میں داخل کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ والدین کو ایک ایسے بیٹے کے ذریعے آزما رہا ہے جسے دل کی بیماری ہے. پھر بھی اگر والدین اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں تو یہ والدین کے لیے ایک آزمائش ہے. کہیں بھی قرآن میں یہ نہیں لکھا کہ اگر کوئی شخص غریب ہے تو وہ جہنم میں جائے گا. غریب آدمی کے لیے جنت میں جانا امیر آدمی کے مقابلے میں زیادہ آسان ہے. کہیں بھی قرآن میں یہ نہیں لکھا کہ اگر کسی کو پیدائشی دل کی بیماری ہے تو وہ جہنم میں جائے گا. ہم سمجھتے ہیں اوہ بیچارہ ہے. اصل میں اس کے لیے آزمائش آسان ہے. ہم اپنی انسانی منطق سے سوچنے لگتے ہیں غریب آدمی کتنا غریب ہے. حقیقت میں غریب آدمی کے لیے جنت میں جانا زیادہ آسان ہے. تو اللہ تعالیٰ مختلف لوگوں کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے. آزمائش اور امتحان کے لحاظ سے جانچ نرم بھی ہو سکتی ہے اور سخت بھی. اسی لیے قرآن میں سورہ نساء سورہ 4 آیت 40 میں کہا گیا ہے کہ اللہ کبھی بھی ذرہ برابر بھی ناانصافی نہیں کرتا. اور اللہ قرآن میں سورہ آل عمران سورہ 3 آیت 185 میں فرماتا ہے کہ ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے لیکن اصل بدلہ قیامت کے دن ملے گا. تو آزمائش کی بنیاد پر آخری فیصلہ قیامت کے دن ہی ہوگا. کچھ انعام آپ کو اس دنیا میں ملے گا اور کچھ انعام آپ کو آخرت میں ملے گا. جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے کوئی بھی مصیبت وہ یا تو سزا ہو سکتی ہے یا آزمائش. اگر آپ سیدھے راستے پر ہیں تو وہ مصیبت آپ کے لیے آزمائش ہے. اگر آپ غلط راستے پر ہیں تو وہ آپ کے لیے سزا ہے. اسی طرح جب آپ کی زندگی میں کوئی اچھی چیز ملتی ہے تو وہ یا تو انعام ہو سکتی ہے یا آزمائش. اگر آپ سیدھے راستے پر ہیں تو وہ اچھی چیز آپ کے لیے انعام ہے یا یہ آپ کے لیے آزمائش بھی ہو سکتی ہے. دولت ہمیشہ انعام نہیں ہوتی, یہ زیادہ تر آپ کے لیے ایک آزمائش ہوتی ہے. اللہ آپ کو آزما رہا ہے کہ اس دولت کے ساتھ کیا آپ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یا نہیں. تو اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ مختلف لوگوں کو مختلف طریقوں سے بتاتا ہے. کچھ لوگ امیر گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں, کچھ غریب خاندان میں, کچھ لوگ صحت مند پیدا ہوتے ہیں, کچھ پیدائشی نقص کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. یہ سب آزمائش پر منحصر ہے. وہ ہر ایک کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے اور آخری فیصلہ قیامت کے دن ہوگا. اسی بنیاد پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کو جنت یا جہنم میں ڈالتا ہے. امید ہے آپ کا سوال حل ہو گیا. جناب اسی سوال کے علاوہ میرے پاس ایک اور سوال بھی ہے. صرف آپ کے جوابات کی بنیاد پر میرے ذہن میں ایک اور شبہ ہے. کیا میں وہ سوال پوچھ سکتا؟ پوچھیں, آگے بڑھے. ٹھیک ہے جناب, آپ نے کہا کہ اللہ سب کو آزمائے گا اور اسی طرح, لیکن اللہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ میرا مطلب ہے خدا یا اللہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ کیوں؟ اس نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ کیا اپنی خوشی کے لیے یا میرا مطلب ہے اوپر سے ہمیں دیکھنے کے لیے؟ بہت اچھا سوال ہے کہ ہم سب کو کیوں پیدا کیا گیا؟ مائی سوال پوچھیں کہ اس نے ہمیں انسان کیوں پیدا کیا ہے. کیا وہ ہمیں آزما رہا ہے یا وہ ہمیں کٹ پتلیوں کی طرح استعمال کر کے لطف اندوز ہو رہا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. اس کا جواب قرآن میں دیا گیا ہے. تمام دوسرے پہاڑ درخت یہ سب مسلمان ہیں. انہوں نے اپنی مرضی خدا کی سپرد کر دی ہے. انسان اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین مخلوق ہے. سب سے بہترین مخلوق کیوں؟ کیونکہ اس نے ہمیں آزاد مرضی دی ہے. اس نے انسان کو آزاد مرضی دی ہے, چاہے وہ خدا کی اطاعت کرے یا نافرمانی کرے. تمام دوسری مخلوقات, جانور, پرندے, درخت, پہاڑ یہ سب مسلمان ہیں. مسلمان سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے اپنی مرضی خدا کی سپرد کر دی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ایک نئی مخلوق پیدا کی جسے آزاد مرضی دی گئی ہے. فرشتوں کے پاس کوئی آزاد مرضی نہیں ہے, وہ ہمیشہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں. اب جب آپ کو آزاد مرضی دی گئی ہے تو آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت کریں یا نافرمانیں. جب آپ کو آزاد مرضی دی گئی اور پھر آپ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں تو آپ فرشتوں سے بھی بلند ہو جاتے ہیں. جب آپ کو آزاد مرضی دی گئی
اور پھر آپ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو آپ نیچے گر جاتے ہیں، آپ شیطان کی طرح بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ قرآن میں ذکر ہوا ہے۔ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 72 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کون ہے جو امتحان دینا چاہتا ہے؟ اگر آپ امتحان دینا نہیں چاہتے تو بس گزر جائیں۔ تو درخت، پہاڑ سب نے کہا کہ ہم امتحان دینے سے ڈرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ انسان بے وقوف تھے جنہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم امتحان دینا چاہتے ہیں۔ اب جب آپ امتحان دیتے ہیں تو یا تو آپ فرشتوں سے افضل ہو سکتے ہیں یا شیطان کی طرح بن سکتے ہیں۔ اب اگر آپ امتحان نہیں دیتے تو بس گزر جائیں۔ تو ہم انسان، یہ سب انسان وہ ہیں جنہوں نے کہا ٹھیک ہے منظور ہے، ہم صرف پاس نہیں ہونا چاہتے، ہم اچھے نمبر لینا چاہتے ہیں اور اسی لیے ہم امتحان دے رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نئی تخلیق ہے، یہ نہیں کہ آپ صرف لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں، وہ آپ کو امتیاز حاصل کرنے کا موقع دے رہا ہے۔ ہم وہ بے وقوف تھے جنہوں نے کہا ٹھیک ہے منظور ہے، اور یہ لطف اندوزی کے لیے نہیں بلکہ آپ کو امتیاز حاصل کرنے کا موقع دینے کے لیے ہے، صرف پاس ہونے کے لیے نہیں۔ اب یہ آپ اور مجھ پر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں یا نہیں۔ عمل کرنے پہ امتیاز ملے گا ورنہ نہیں۔ امید ہے آپ کا سوال حل ہو گیا ہوگا۔ میرے پاس صرف ایک سوال ہے۔ آپ نے مجھے بتایا، ہم نے اس کے بارے میں سنا ہے، ویدوں میں کہا گیا ہے کہ خدا کی کوئی تصویر نہ بناؤ۔ جو بھی کسی مخلوق کی عبادت کرتا ہے وہ خود کو تاریکی میں ڈال دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ بھگوان اور اللہ میں فرق یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم میرے سوا کسی اور کی عبادت کرو گے تو میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سزا دوں گا اور اس گناہ سے تمہیں نہیں بخشوں گا۔ لیکن ہندو مت کی کسی کتاب میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ بھگوان کہتا ہے کہ اگر تم میرے سوا کسی اور کی عبادت کرو گے تو تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، جو کہ ہندی میں جہنم کے لیے لفظ ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اب میں آپ سے یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ خدا کے تصور کے بارے میں ہے۔ اسلام، عیسائیت اور یہودیت میں بھی یہی بات ہے۔ ان مذاہب میں اگر کوئی اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرے تو اسے برا محسوس ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف کے مذاہب جیسے ہندو مت، بدھ مت یا اس طرف کے مذاہب کا تصور کچھ اور ہے۔ ان مذاہب میں خدا کا تصور میرے خیال میں زیادہ کشادہ دل ہے، کیونکہ وہ یہ نہیں کہتا کہ اگر تم میری عبادت نہیں کرو گے تو میں تمہیں جہنم میں ڈال دوں گا۔ اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ بتوں کی پوجا کرنا غلط ہے، تخلیق شدہ چیزوں کی پوجا کرنا غلط ہے، لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ اس وجہ سے میں کسی نہ کسی طرح محسوس کرتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں بنیادی طور پر خدا اس جیسا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر قرآن یا بائبل یا یہودیوں کے صحیفے میں ہم انسانی احساس کو خدا کی طرف کیوں منسوب کر رہے ہیں؟ آئیے ہم کہتے ہیں میرے والد مجھے سب کچھ دیتے ہیں، وہ مجھے سارے پیسے دیتے ہیں اور میں ابھی وہ پیسے غریبوں کو دیتا ہوں۔ ایک دن اگر میں اپنے والد کو بھول جاؤں، ہاں تو میرے والد کو برا لگے گا، لیکن یہ انسانی فطرت ہے۔ خدا اس سے بڑا دل والا ہے، چاہے میں اس کی عبادت نہ کروں، اسے کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ جانتے ہیں اسے مجھے جہنم میں نہیں ڈالنا چاہیے کیونکہ یہ انا پرست ہے۔ انا پرستی انسانی فطرت کا حصہ ہے، خدا کا نہیں۔ جو میں محسوس کرتا ہوں میرے مطابق سمجھ؟ راہل بھائی میرے پرانے دوست ہیں ماشاءاللہ۔ میں جب بھی دبئی آتا ہوں کوئی سوال جواب کا سیشن اس سے سوال پوچھے بغیر نہیں جاتا۔ وہ کئی سالوں سے میرا پیچھا کر رہا ہے۔ جب میں 2005 میں آیا تھا، جب میں پچھلے سال آیا اور کل رات بھی ہمارا کئی گھنٹوں تک اچھا سیشن ہوا تھا، اور اگرچہ اس نے اپنا نام نہیں بتایا، وہ راہل ہیں ماشاءاللہ، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اسے ہدایت دے۔ انشاءاللہ اللہ اسے ہدایت دے، اور وہ بہت اچھے سوالات پوچھتا ہے، ہمیشہ مشکل سوالات، بہت اچھے سوالات، یہ پسند ہے۔ یہ میرے لیے ایک چیلنج ہے، اس نے مجھ سے نئے سوالات پوچھے، مجھے چیلنجز پسند ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں سوال اچھا ہے۔ جناب یہ میرے آخری سوالات میں سے ایک ہے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے آخری سوال۔ میرے آخری سوالات میں سے ایک، اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ واضح کریں یہ صرف مجھے مارا اصل میں؟ اس نے مجھے بتایا کہ وہ عوام میں اسلام قبول نہیں کرے گا، تو میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، میں یہ ٹھیک ہے، تو اس بارے میں مجھے وضاحت دیں۔ میں آپ کے ساتھ وضاحت کروں گا، اور میں آپ سے عوام میں اسلام قبول کرنے کو نہیں کہوں گا، ہم نے یہ کل کیا تھا۔ اسلام ایک پرسکون اور شاندار مذہب ہے جس کے بارے میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، لیکن برائے کرم وضاحت کریں۔ اور آپ نے مجھے بتایا میں وضاحت کروں گا۔
آپ نے مجھے بتایا کہ آپ نے اسلام کا مطالعہ کرنے میں اتنا وقت صرف کیا ہے جتنا آپ نے اپنی انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کرنے میں نہیں کیا. یہ درست ہے اور میں نے اس سے زیادہ لطف اٹھایا. اسی لیے میں آپ کے سوال سے بھی لطف اندوز ہوتا ہوں. بھائی نے بہت اچھا سوال کیا، بہت چبھتا ہوا، بہت چالاک اور مشکل سوال کہ وہ سمجھتے ہیں کہ تمام مذاہب، عیسائیت، اسلام، ہندو مت کہتے ہیں کہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں، تصویریں نہ بناؤ، بت نہ بناؤ. لیکن اسلام ایک قدم آگے جاتا ہے. وہ کسی بھی دوسرے گناہ کو معاف کر دے گا سوائے شرک کے گناہ کے. سورہ نساء 4 باب آیت 48، سورہ نساء 4 باب آیت 116. لیکن ہندو مت میں کہیں نہیں لکھا کہ اگر آپ شرک کریں تو اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا. اس سے پہلے کہ میں آپ سے کشادہ دلی کے بارے میں سوال کروں، قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ اگر آپ قتل کریں تو اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا. بھائی قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ اگر آپ قتل کریں تو اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا. یا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جا کے قتل کر دوں؟ بھائی دوبارہ دہرائیں، معذرت. قرآن میں کہیں ایسا نہیں لکھا. اگر آپ قتل کرتے ہیں، حالانکہ یہ اسلام میں دوسرا سب سے بڑا گناہ ہے، بڑے گناہوں میں نمبر 2 ایک بے گناہ انسان کا قتل کرنا ہے. جی ہاں، شرک کے بعد قتل ہے. اگرچہ قرآن سورہ المائدہ 5واں باب آیت 32 میں کہتا ہے کہ اگر کوئی کسی بے گناہ انسان کو قتل کرتا ہے سوائے اس کے کہ وہ قتل کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے لیے ہو تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. لیکن قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ اگر آپ قتل کریں تو اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا. اللہ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جا کے قتل کر دوں؟ نہیں. ہاں بس کافی ہے. اسی طرح جب مید اس بات کا ذکر نہ کرو کہ اگر تم شرک نہ کرو گے تو اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، تم شرک نہ کرو. میں سمجھتا ہوں. اچھا آپ سمجھدار ہیں. میں اس کے بعد بڑے دل والے کے پاس آؤں گا. میں نے آپ کے پورے سوال کا جواب نہیں دیا، میں نے آپ کے پہلے سوال کے صرف پہلے حصے کا جواب دیا ہے. میں بعد میں آپ کے بڑے دل کی طرف آؤں گا. ہاں میرا مطلب ہے میں اس کے پاس آؤں گا. یہ ہے ٹھیک ہے. میں سوالات مختصر کر دیتا ہوں تاکہ آپ بہتر سمجھیں. جی ہاں، اگر آپ سمجھ گئے تو باقی بھی سمجھ جائیں گے. آپ ذہین ہیں، آپ یہ جانتے ہیں. یقیناً ماشاء اللہ اتراکھنڈ سے انجینئرنگ کی ہوئی ہے، اسی لیے انہوں نے کل مجھے بتایا تھا. اب آپ کے بڑے دل والے حصے کی طرف آتا ہوں کہ اسلام میں اگر تم یہ نہیں کرو گے تو میں تمہیں سزا دوں گا. یہ انسانی فطرت ہے کہ اگر باپ بیٹے کو پیسے دیتا ہے، بیٹا خیرات میں دے دیتا ہے، کل کو بیٹا باپ کے بارے میں نہ پوچھے تو باپ کو برا لگتا ہے. یہ انسانی فطرت ہے. میں آپ سے متفق ہوں. اللہ بہت برتر ہے. میں آپ سے متفق ہوں. تو پھر اللہ کو برا کیوں لگتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے، بہت ذہین سوال ہے. انشاءاللہ آپ قائل ہو جائیں گے. میں آپ سے یہاں سب کے سامنے اسلام قبول کرنے کو نہیں کہوں گا. آج باقی سب کچھ ہم نے کر لیا. قرآن کہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ کی ضرورت نہیں بلکہ آپ کو اس کی ضرورت ہے. اب سوال کی طرف آتے ہیں. اب میں آپ کا سوال اور آسان بنا رہا ہوں. ہمیں کیوں کہنا چاہیے کہ اللہ سب سے بڑا ہے؟ اللہ نے آپ سے کہا کہ کہو اللہ سب سے بڑا ہے. اگر آپ نہ کہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کم ہو جائے گا؟ نہیں. چاہے آپ کہیں یا نہ کہیں اللہ پہلے ہی سب سے بڑا ہے. چاہے آپ کہیں یا نہ کہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ایک ذرا برابر بھی نہیں. وہ پہلے ہی سب سے بڑا ہے اور رہے گا چاہے آپ کہیں یا نہ کہیں. اور پھر وہ آپ سے یہ کہنے کو کیوں کہتا ہے؟ یہ ہے اصل سوال. سوال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانی نفسیات کو جانتا ہے. مثال کے طور پر آپ کی والدہ کو دل کا دورہ پڑ گیا ہے اور اب آپ نے دنیا کے ایک بہت مشہور دل کے ماہر کے بارے میں سنا ہے. اگر آپ جانتے ہیں کہ وہ مشہور ہے تو وہ آپ کو آپ کی ماں کے لیے کچھ مشورہ دے گا. ایک اور شخص جو نام معلوم ہے وہ آتا ہے اور آپ کو مشورہ دیتا ہے. آپ کس کے مشورے پر عمل کریں گے؟ دوبارہ دہرائیں، معذرت. اگر آپ کی والدہ کو دل کا دورہ پڑتا ہے، ہاں ایک ایسا شخص ہے جو آپ جانتے ہیں دنیا کا سب سے مشہور دل کا ماہر ہے. میں ماہر کے مشورے پر عمل کریں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں وہ نمبر 1 ہے، وہ سب سے زیادہ مشہور ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ سے جو اپنی تعریف کرواتا ہے وہ اس کے فائدے کے لیے نہیں بلکہ آپ کے فائدے کے لیے ہے. کیونکہ جیسے ہی آپ اللہ کی تعریف کرتے ہیں آپ اس کے مشورے پر عمل کریں گے. اس کے مشورے پہ عمل کرنے سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، فائدہ آپ کو ہوگا. جی ہاں. ڈاکٹر جب آپ کو مشورہ دیتا ہے وہ اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہاں آپ اسے فیس دے سکتے ہیں، اس طرح اسے فائدہ ہو جائے گا. آپ اللہ کو کوئی فیس نہیں دے رہے ہیں تو اللہ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. لیکن جیسے ہی آپ اس کی تعریف کرتے ہیں، یہ انسانی فطرت ہے.
جب آپ اللہ کو حکیم، کبریا اور رحیم مانتے ہیں تو اس کی حکمت پر عمل کریں، اس کی بڑائی کے سامنے جھکیں اور اس کی رحمت کی پیروی کریں۔ تو آپ یہ ساری تعریفیں اس کے فائدے کے لیے نہیں بلکہ اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں۔ متفق ہوں۔ تو جب آپ اس کی عبادت کرتے ہیں اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، فائدہ آپ کو ہوتا ہے۔ جب آپ ڈاکٹر کے مشورے پہ عمل کرتے ہیں تو اگر آپ اسے فیس دیں گے تو اس کو فائدہ ہوگا۔ آپ اللہ کو کوئی فیس نہیں دیتے، اس کا فائدہ آپ کو ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ بہت کشادہ دل ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو سزا دے کر اسے کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں۔ سزا دے کر بوئے لا اور اس طرف بھائی راہل جواب مکمل کرنے دیں۔ ضرور جی۔ آپ کو سزا دے کر اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن وہ آپ کو ایک خوف دے رہا ہے۔ کیوں؟ اگر آپ شراب پیتے ہیں تو وہ آپ کو سزا دے گا، اگر آپ نشہ کرتے ہیں تو وہ آپ کو سزا دے گا۔ چاہے آپ نشہ کریں یا نہ کریں اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اب اگر وہ کہے کہ ٹھیک ہے نشہ نہ کرو، لیکن اگر تم نشہ کرو گے تو میں تمہیں سزا نہیں دوں گا، تو کیا آپ نشہ کریں گے یا نہیں؟ آپ کریں گے۔ اگر میں ایک امتحان دوں، ٹھیک ہے، نہیں کرنا۔ اگر میں قائل ہوں کہ یہ میرے لیے غلط ہے تو میں نہیں کروں گا۔ مجھے جہنم کی خوف کی ضرورت نہیں ہے، جہنم کی آگ کا خوف میرے ذہن میں ڈالنا تاکہ میں بچ جاؤں۔ اللہ لوگوں کو مختلف طریقوں سے قائل کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کو منطق و دلیل ہے، آپ منطقی انسان ہیں، آپ منطق سے قائل ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ خوف چاہتے ہیں، کچھ لوگ سزا چاہتے ہیں، کچھ لوگ اجر چاہتے ہیں۔ اللہ کے بولنے کے طریقے 3-4 قسم کے ہیں۔ تم عقل و منطق سے قائل ہو جاؤ، تم میرے جیسے ہو، ہاں تم میری طرح ہو۔ کچھ لوگ وہ قائل نہیں ہیں، دلیل منطق چھوڑو، ہاں ثواب ملے گا، کروں گا، سزا ملے گی، دور رہوں گا۔ لیکن اصل حقیقت کیا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ حقیقت ہے؟ ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جہنم ہے اور سزا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ بھائی مجھے جواب مکمل کرنے دے۔ سشن کیا آپ مجھے جواب مکمل کرنے دیں گے یا جی ضرور۔ مجھے مکمل کرنے دو، میں تمہیں ایک موقع دوں گا، ہیں میں آپ کو یقین کرنے کا موقع دوں گا، جی ہاں لیکن جواب مکمل ہونے سے پہلے آپ مداخلت کر رہے ہیں۔ ضرور جی، براہ مہربانی ختم کر کے میں پھر آپ سے پوچھوں گا۔ جی ضرور۔ اب ایک استاد امتحان دے رہا ہے، 2 + 2 کتنا ہے؟ 4 آئل۔ اب کچھ لوگ ہیں، استاد کہتا ہے ٹھیک ہے، اب امتحان میں صحیح لکھنے والوں کو پلس پوائنٹ ملے گا، پاس ہو جائیں گے، جو لوگ صحیح نہیں لکھتے وہ ناکام ہوں گے۔ اب جب استاد سینکڑوں باتیں بتا رہا ہے تو سب کے لیے یاد رکھنا مشکل ہے، لیکن اگر وہ یاد رکھنا چاہتے ہیں کہ آپ لکھیں، اگر آپ درست لکھیں تو میں آپ کو پاس کر دوں گا، اگر آپ غلط لکھیں گے تو میں آپ کو ناکام کر دوں گا۔ تو اب طالب علم حفظ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ اس طرح شروع کرتا ہے جیسے آپ نے اپنی انجینئرنگ پاس کی، کیا آپ کو فیل ہونے کا ڈر تھا؟ جی ہاں اگر آپ نے پڑھائی نہ کی ہوتی تو آپ فیل ہو جاتے۔ تو استاد کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، چاہے آپ غلط بھی لکھیں میں آپ کو ڈگری دے دوں گا، کیا آپ پڑھیں گے؟ نہیں اگرچہ آپ منطقی ہے، آپ بوائل کا قانون سمجھتے ہیں، آپ ٹریگنومیٹری سمجھتے ہیں، آپ کیمسٹری سمجھتے ہیں، لیکن یاد رکھنے کے لیے آپ کو یاد کرنا ہی پڑے گا، جاگے رہنے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ استاد نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے سمجھ لیا، آپ امتحان میں لکھیں صحیح یا غلط، 2 + 2 3 بھی لکھ دیں، میں آپ کو پاس کر دوں گا، کیا آپ پڑھیں گے؟ حالات پر ہے، میں نہیں پڑھوں گا، شاید کوئی سمجھدار علم کے لیے پڑھے، میں پوچھ رہا ہوں۔ آپ سے ٹھیک ہے، اگر استاد کہے کہ اب آپ کا مقصد ڈگری حاصل کرنا ہے، جی ہاں ایک بار آپ نے سمجھ لیا، اگر آپ فیل ہو گئے تو آپ کو ڈگری نہیں ملے گی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ منطقی انداز میں بات کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے منطقی طور پر اس سے فرق نہیں پڑتا کہ جہنم ہے یا نہیں، آپ کی جنت وہی ہے، دوسرے لوگ آپ عمل کریں آپ کو انعام ملے گا۔ جیسے جب آپ اپنے بچے سے بات کرتے ہیں، کبھی آپ منطقی انداز میں بات کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں دیکھو میں تمہیں چاکلیٹ دوں گا، جی ہاں کبھی کبھی ایک لافہ ماروں نا، ہاں میں تمہیں ایک تھپڑ ماروں گا۔ تو یہی بات اللہ جانتے ہیں انسان کی نفسیات کو، وہ ہمارے خالق ہے، کبھی منطق، کبھی دلیل، کبھی انعام، کبھی سزا۔ لیکن جب وہ کہہ دے کہ ہاں پیروی کرو تو وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، جب وہ کہہ دے تو پھر اس کو عمل کرنا ہی ہے۔ وہ آپ کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، فرض کریں آپ کا بیٹا، جی ہاں بالکل، جانتا ہوں آپ کی شادی نہیں ہوئی، جی ہاں پتہ ہے آپ کی شادی نہیں ہوئی، انشاءاللہ جب شادی ہوگی اور بیٹا ہوا، جی ہاں آپ کا بیٹا کسی مسلمان سے شادی کرے گا انشاءاللہ۔ جی ہاں انشاءاللہ۔
تو جب آپ کا بیٹا ہو 5 سال کا، وہ 10ویں منزل سے چھلانگ لگانا چاہے گا، آپ کہیں گے بیٹا مت چھلانگ لگاؤ، مر جاؤ گے، میں چھلانگ لگانا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں وہ مر جائے گا، پھر بھی کہتا ہے کہ مجھے چھلانگ لگانی ہے۔ آپ اسے ایک تھپڑ ماریں گے، صحیح یا غلط؟ جی ہاں۔ اسے تھپڑ کا بتاؤں گے؟ ہاں۔ پھر بھی کودنا چاہے تو کیا تھپڑ ماریں گے؟ جی ہاں، باپ کی سختی دراصل مہربانی ہے، کیا نیت اسے دکھ دینا ہے؟ نہیں۔ کیا آپ کا مقصد عارضی تکلیف دینا ہے تاکہ وہ بڑے نقصان سے بچ سکے؟ جی ماں۔ تو یہاں اگر وہ کہے نہیں نہیں میں تو صرف اداکاری کر رہا ہوں، شاید کچھ دیر کے لیے آپ سوچیں گے کہ میں تمہیں سزا دوں گا، اور پھر سزا نہ دیں۔ لیکن اگر وہ واقعی چھلانگ لگانا چاہے تو آپ انتظار نہیں کریں گے کہ وہ چھلانگ لگائے، آپ اسے ایک زوردار تھپڑ ماریں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی یہاں آپ کو بتاتا ہے کہ یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ انعام ہے، یہ سزا ہے، اور جب وہ کچھ کہتا ہے تو وہ سچا ہوتا ہے۔ اسلام میں اللہ سب سے زیادہ مہربان ہے، وہ چاہتا ہے کہ انسان دوسرے خدا کو بہتر کرے۔ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، چاہے تم غلط بھی لکھو میں تمہیں پاس کر دوں گا۔ یہ کیسے استاد ہے؟ فرض کرے آپ کے ساتھ ایک طالب علم پڑھے ہوا ہے، وہ غلط جواب لکھتا ہے، آپ محنت کرتے ہیں، آپ رات بھر جاگتے ہیں، یہ شخص کلاس سے بھاگ جاتا ہے، مزے کرتا ہے، سب کچھ غلط لکھتا ہے، اور استاد کہتا ہے دونوں کو فرسٹ کلاس فرسٹ ملے گا، کیا آپ استاد سے خوش ہوں گے؟ نہیں۔ کیوں؟ آپ بہت بے رحم انسان ہیں، بہت ظالم، بے رحم، اچھے انسان نہیں ہیں۔ میں غلط ہوں کیونکہ آپ انصاف پر یقین رکھتے ہیں، تو خدا مہربان و رحیم ہونے کے ساتھ عادل بھی ہے۔ فرض کریں کوئی آپ کی بہن یا ماں سے زیادتی کرے اور خدا کہے خیر ہے میں معاف کر دوں گا، قیامت کے دن کیا آپ خدا سے نہیں کہیں گے نہیں ٹھیک ہے؟ نہیں ٹھیک ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا اپنے آپ میں خود پسند ہے۔ بالکل بھی خود پسند نہیں ہے۔ میں اگر تم شرک کرو گے تو میں تمہیں ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں ڈالوں گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اسے غلط کاموں کی سزا نہیں دینی چاہیے، لیکن وہ اپنے آپ پر یہ الزام لگا رہا ہے کہ اگر تو نے میرے ساتھ شرک کیا، میری عبادت کے ساتھ اگر تم کسی اور کی عبادت کرو گے تو بھی میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ یہ صحیح بات ہے۔ یہ انا پرستی ہے۔ اگر ڈاکٹر کہے، فرض کریں دل کا ماہر آپ کی والدہ سے کہتا ہے دیکھیں یہ اچھی بات ہے، صرف یہی دوا لیں اور کچھ نہیں، کوئی اور کہتا ہے ٹھیک ہے یہ دوا بھی لے لے، تو وہ دل کا ماہر آپ سے کہتا ہے اگر آپ اسے کسی اور چیز کے ساتھ ملائیں گے تو آپ کی والدہ مر جائیں گی، تو کیا آپ کسی اور کی سنیں گے یا نہیں؟ آپ سنیں گے یا نہیں؟ دل کا ماہر کہہ رہا ہے کہ اس سوربیٹریٹ کے علاوہ کچھ نہ لیں، اسے اپنی زبان کے نیچے رکھیں۔ جی ہاں۔ اب ایک اور ڈاکٹر آتا ہے، میں بہترین ڈاکٹر ہوں تمہیں نہیں پتا، آپ سنیں گے؟ سنو، دل کے ماہر کو۔ درست۔ جی ہاں۔ ہارٹ اسپیشلسٹ تو اسپیشلسٹ ہیں، لیکن خدا اس سے بڑا ہارٹ اسپیشلسٹ ہے۔ تو آپ ہارٹ اسپیشلسٹ کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، اپنے خالق کی پیروی نہیں کرنی جس نے دل بنایا۔ نہیں 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 جناب۔ رکو، مجھے مکمل کرنے دو، جی ہاں۔ مجھے مکمل کرنے دو۔ ہاں تو آپ منطقی ہیں جب آپ ہارٹ اسپیشلسٹ کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، جب ہارٹ اسپیشلسٹ آپ کو بتائے کسی اور کی بات نہ سنیں، کیونکہ انہوں نے آپ کو مکمل سچ بتایا ہے، وہ ہارٹ اسپیشلسٹ بھی غلط ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ایک انسان ہے۔ خدا تعالیٰ جب یہ فرماتا ہے کہ میرے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، تو وہ جانتا ہے کہ اگر آپ کسی اور کو بھی سب سے بڑا سمجھیں گے اور اگر آپ غلط چیز کی پیروی کریں گے تو اس کا نقصان آپ ہی کو ہوگا۔ خدا یہ نہیں چاہتا کہ اس کی مخلوق کو نقصان پہنچے، وہ آپ کو آخری وارننگ دینے کے لیے اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہے۔ دوسرے گناہ شاید میں معاف کر دوں گا، یہ قتل کی ایک قسم ہے، یہ ایک قسم کا گناہ ہے، بہت غلط، دوسرا سب سے بڑا۔ لیکن اگر آپ کسی اور کی عبادت کریں تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ قتل کرنا شروع کر سکتے ہیں، نشہ کرنا شروع کر سکتے ہیں، ریپ کرنا شروع کر سکتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک ہے۔ یہی رہنمائی ہے، یہ مکمل ہے، کیونکہ وہی خالق ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کے سوا کوئی اور خالق نہیں ہے۔ اب اگر کوئی اور خالق بننے کی کوشش کرے جبکہ خدا جانتا ہے کہ کوئی اور آپ کو پیدا نہیں کر سکتا، تو یہ بہت خطرناک ہے۔ اسی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ اس نصیحت پر عمل کرنا، کسی کی عبادت کرنا، کسی کو خالق مان کر اس کی اطاعت کرنا، عام طور پر اطاعت کرنا نہیں۔ عام طور پر اگر آپ اپنے والد کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، اپنی ماں کی اطاعت کرے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف جانا یہی ہے جو میں جاننے کی کوشش کر رہا ہوں، کیا یہ صحیح خدا ہے؟ کون کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے میرے ساتھ شرک کیا تو میں اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کروں گا؟ آپ لے رہے ہیں یہ کیچ بائس ہے۔
میں سوال کر رہا ہوں کہ جو خدا ایسا سوچتا ہے کیا وہ صحیح خدا ہے؟ ٹھیک ہے، خدا تم کہہ رہے ہو کہ وہ صحیح خدا ہے اس لیے وہ جانتا ہے. کیوں کیوں کیوں؟ میں نے سائنس سے چیک اپ کیا ہے، یہ قرآن گزرتا ہے. ہندو صحیفوں میں سائنس ناکام ہے، بائبل میں بھی یہی حال ہے. اگر میں آپ سے متفق بھی ہوں تو میرا پہلا سوال شاید مبہم ہے. ٹھیک ہے، اسی فیصد 100% درست ثابت ہوا، 20% مبہم ہے. انشاءاللہ منطقی طور پر بھی یہ درست ہوگا اگر مجھے اس طرح ڈالنے. دوسری صورت، اگر معائنہ کا ڈاکٹر زیادہ مضبوط ہو. دلیل یہ ہوگی کہ 100% درست ہے. 100%. اس کا یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ درست ہے. اگر 20% مبہم ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں بھائی، آپ کی عقل اس سطح تک نہیں پہنچی، میری عقل بھی اس سطح تک نہیں پہنچی، سائنس بھی اس سطح تک نہیں پہنچی. شاید 100 سال بعد یا 1000 سال بعد یہ 100% درست ثابت ہو جائے. ہم محدود ہے، مسئلہ تم میں اور مجھ میں ہے، قرآن میں نہیں. اسی طرح لیکن جو شخص بہت ماہر ہے، جو دل کا ماہر ڈاکٹر ہے، وہ ان چیزوں کو بہت اچھی طرح جانتا ہے، اسے یقین ہوتا ہے. یہ کرو اور کچھ نہیں. جو شخص پر یقین نہیں ہے وہ کہے گا یہ دوا بھی لے لو، وہ دوا بھی لے لو. تو جو شخص اپنے اوپر پورا یقین رکھتا ہے جیسے کہ عظیم خداوند، وہ یہی حکم دے گا. اب وہ بالکل پر یقین ہے. آپ مجھے اس پر پورا یقین نہیں ہے کہ وہ خالق ہے. جب آپ کو پورا یقین ہو جائے گا تو آپ پیروی کریں گے. مجھے پورا یقین ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، آپ کو نہیں ہے. تو جب آپ کی تحقیق مکمل ہو جائے گی، آپ کو اچھی طرح معلوم ہو جائے گا کہ باقی صحیفے اس معیار پر پورے نہیں اترتے. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ کوئی بھی ایسا صحیفہ لے آئیں جو آپ جانتے ہوں، جو قرآن کے قریب بھی ہو. نہیں، یہ سب سے مضبوط صحیفہ ہے جو میرے پاس ہے. تو جب آپ جانتے ہیں، جی ہاں، ماننے کو نہیں کہوں گا، کل بات ہو چکی ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب آپ جانتے ہیں کہ یہی اصل چیز ہے تو پھر انا آپ کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ کے اندر نہیں. انا آپ کے اندر ہے. میرے اندر انا میں ہے. اللہ سے دعا ہے، اللہ سے جیسا بتایا یہ سب سے مضبوط ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، تم جانتے ہو کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. راہل، ہاں، میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں. میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہدایت دے. اعلان کی ضرورت نہیں. تم نے کل پوچھا تھا کہ کیا مجھے اعلان کرنا ہے، میں نے کہا تھا نہیں، تمہیں اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور میرا خیال ہے کہ آپ وہ شخص ہیں جو اپنی مرضی اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اور اللہ آپ کو ہدایت دے اور آپ کو ایک اچھا فرما بردار مسلمان شریک حیات عطا کرے. شکریہ. جی خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی. بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ ہی اس دنیا کا خالق اور مالک ہے. اگر کوئی یہ پوچھے کہ اللہ تعالیٰ کا ذات یا شجر نسب کیا ہے تو اس کا صرف ایک ہی جواب ہے، اور وہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اس کا کوئی برابر نہیں، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور اس جیسا کوئی بھی نہیں. تو بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ ہی اس دنیا کا جو ہے نا وہ خالق اور مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اس دنیا کا جو ہے نا چلانے والا ہے. اور اسی طرح بعض لوگ آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے اور اس وقت وہ کہاں ہے وغیرہ وغیرہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں سورۃ القاف میں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے سانس کے نالی سے بھی زیادہ قریب ہیں. ہم جو سانس لیتے ہیں، جو نالی ہے اس کے، یعنی یہ ہمارا اتنے قریب ہے کہ ہم اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہر قدم ہر لحظہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے. ہاں، آپ کو جو پیدا کیا گیا، آپ کو جو زندگی ملی، وہ ایک امتحان ہے. کس طرح امتحان ہے؟ آپ جو اس دنیا میں جو زندگی گزارتے ہیں، جو وقت گزارتے ہیں، وہ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق چلیں گے، قرآن اور حدیث کے مطابق چلیں گے، تو یقیناً آپ جو ہے نا اچھے اعمال کرنے والوں میں ہوں گے، اور آپ کی اخروی زندگی یقیناً جو ہے نا ایک بہترین طرز عمل کی زندگی آپ کے لیے ہوگی. اسی طرح اگر آپ جو ہے نا آپ کچھ علیحدہ قسم کی زندگی گزارتے ہیں، اپنے خواہشات کا استعمال کرتے ہیں، اور آپ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی دین کی طرف نہیں آتے، تو یقیناً آپ کا مواخذہ کیا جائے گا. یہ زندگی ایسی نہیں کہ جو شروع ہوئی اور بس موت پر ختم ہوئی، نہیں، بلکہ اس کے بعد قبر کا مرحلہ، اس کے بعد حشر،
جس کو عالم برزخ بھی کہتے ہیں، حشر، قیامت کا دن ابھی باقی ہے، حساب کتاب باقی ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا۔ تو یقیناً جو یہ دنیا ہے اور یہ دنیا کے جو سامان ہے یہ فانی ہے، یہ ختم ہونے والا ہے۔ اگر کوئی چیز آخرت میں باقی ہے تو وہ تقوی ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ تو سوال یہاں پر یہ ہوا کہ جب دنیا میں ہر ایک چیز کا حساب ہوگا، پھر یہ لنگڑا کیوں پیدا ہوتا ہے، معذور کیوں پیدا ہوتا ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہی ایک امتحان ہوتا ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ آپ کو بینائی سے محروم پیدا کرتے ہیں تو وہ دیکھتا ہے کہ اس حالت میں بھی یہ شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں۔ آپ کی ایک ٹانگ نہیں ہے، دوسری ٹانگ ہے، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کا کیا کرتا ہے، امتحان لیتا ہے۔ آپ کے ہاتھ پاؤں اگر دونوں سلامت ہے تو وہ آپ کو جو ہے نا امتحان میں مبتلا کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ آپ اس وقت کیا عمل کرتے ہیں۔ تو ہر وقت ہر لحظہ اللہ تعالیٰ آپ سے امتحان لیتا ہے اور وہ دیکھتا ہے، وہ جانچتا ہے اپنے بندے کو کہ آیا وہ میرے ساتھ تعلق بناتا ہے یا نہیں بناتا۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔